کہ عرفہ کا روزہ کب رکھنا چاہیے، ان کے حساب سے رکھنا چاہیے کہ ہمارے حساب سے رکھنا چاہیے، یہ اختلاف بہت پہلے سے ہے، بہت پہلے سے۔ ان کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے چہرے کو اللہ رب العالمین جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ جیسے ہی آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے ناخن، اسی طریقے سے بال وغیرہ نہ کاٹے۔ یہاں معاشرے میں مشہور ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن آدھا روزہ ہوتا ہے، آدھا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ آدھا روزے کا جو کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے، وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آپ کو ہر ایک انسان کو قربانی کرتے وقت یہ آواز لگانا پڑے گا کہ اللہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا، میری پوری زندگی آپ کے لیے۔ عید کا دن ہے، لوگوں کے اندر خوشی ہے؟ نہیں ہے۔ ابھی IPL میچ ہو رہا تھا، لوگوں کے اندر خوشی دیکھیے، اور ہم جس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹیم اگر جیت جائے تو پھر ہماری خوشی دیکھیے۔ دنیا بھر میں خوشی آپ دیکھ لیجئے، کتنے سارے لوگ بھی مر گئے، خوشی مناتے مناتے مر گئے نا، لیکن دینی کام کے اندر ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں۔ قربانی کر کے اللہ رب العالمین کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہم نفس کو کچلنے کے لیے تیار ہے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص نفس کو کچلے گا، نفس کو رگڑے گا، نفس کے ساتھ جھگڑا کرے گا اور نفس کو ہرا دے گا، وہی شخص جنت میں داخل ہو گئے، اللہ رب العالمین نے کہا۔ ہم اور آپ عشرہ ذی الحج سے گزر رہے ہیں۔ عشرہ ذی الحج کا مطلب ذی الحجہ کے ابتدائی ایام۔ یہ جو ابتدائی ایام ہیں، 10 دن ہے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ الگ ہی فضیلت ہے، تبھی تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ سال میں جتنے ایام ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، تمام دنوں سے یہ ایام، یہ دن افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور وہ اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ شہید نہیں ہوتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تو اس عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ ان دنوں میں نیک کام کیا جائے، عمل صالح کیا جائے، اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء، ہاں اس شخص کا عمل بہتر ہوگا جو شخص نکلتا ہے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ اور کسی چیز کے ساتھ وہ واپس نہیں آتا ہے۔ میرے بھائی، سمجھ میں کیا آیا کہ آج کا جو دن ہے بہت ہی عظیم ہے۔ عظیم اس طریقے سے بھی کہ آج عرفہ کا دن ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو آج روزے کی حالت میں ہیں اور آج ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عرفہ کا روزہ کب رکھنا چاہیے، ان کے حساب سے رکھنا چاہیے کہ ہمارے حساب سے رکھنا چاہیے، یہ اختلاف بہت پہلے سے ہے، بہت پہلے سے اہل علم کے درمیان اختلاف رہا ہے اس مسئلے میں، آج بھی اختلاف ہے اور آگے بھی اختلاف چلتا رہے گا۔ علماء اکرام ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے ہیں، عوام کو، سب کو اپنے حساب سے کرنا چاہیے، سب کو اپنے حساب سے کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ایک روزہ سنت کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ بات ذہن سے آپ نکال دیجئے، ایک روزہ سنت کے خلاف نہیں ہے، اور یہ کہتے ہوئے کہ ایک روزہ سنت کے خلاف ہے وہ 2 روزہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ کر 2 روزہ رکھتے ہیں کہ ایک روزہ سنت کے خلاف ہے، یہ سوچ کر اگر آپ 2 روزہ رکھیں گے تو یہ غلط ہے۔ ایک روزہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث پڑھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما بعد اللہ به وجهه عن النار 70 خریفا، اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے خاطر، اللہ رب العالمین کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے چہرے کو اللہ رب العالمین جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ ایک روزے کی یہ فضیلت ہے، نفل روزے کی یہ فضیلت ہے، تو ایک روزہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کے، اچھا کچھ لوگ ہیں جو شک و شبہ میں روزہ رکھتے ہیں، چلو ہم 2 روزہ رکھ لیں گے، اب پتہ نہیں ان کے حساب سے رکھنا چاہیے کہ ہمارے حساب سے رکھنا چاہیے، تو ہم 2 روزہ رکھ لیں گے، اختلاف کا حل ہو جائے گا۔ نہیں، اختلاف کا حل نہیں نکلے گا۔ کیوں نہیں نکلے گا؟ پہلی بات،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صام شک الیوم، جس شخص نے روزہ رکھا شک والے دن میں، شک والے دن کا کیا مطلب، پتہ نہیں آج عرفہ کا دن ہے یا نہیں ہے، شک و شبہ میں ہو، شک و شبہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے روزہ رکھا شک والے دن میں، حدیث کے الفاظ ہے فقد عصى ابا القاسم، اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ تو اگر کوئی شخص یہ ذہن لے کے دو روزہ رکھتا ہے کہ پتہ نہیں آج ہے کہ کل ہے، کل رکھنا چاہیے تھا کہ آج رکھنا چاہیے، یہ سوچ کے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے دو روزہ، تو پھر یہ بھی خلاف ہے۔ اچھا دوسری بات، اس طریقے سے بھی غلط ہوگا اور صحیح نہیں ہوگا۔ آج اگر آپ روزہ رکھیں گے اور آپ کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے حساب سے رکھنا چاہیے، وہاں تو آج عید منا رہے ہیں لوگ، تو پھر کیا کریں گے؟ عید کے روز تو روزہ رکھنا منع ہے، حدیث ہے۔ احادیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث ملے گی آپ کو کہ عید الفطر کے دن، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا بالکل حرام ہے، تو کیسے روزہ رکھیں گے؟ میرے بھائی گھما پھرا کے بات اتنی سی آپ یاد رکھیے، ہمیں اپنے حساب سے روزہ رکھنا ہے۔ الحمدللہ آج بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں ہوں گے اور مبارکباد کے آپ مستحق ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم یوم عرفۃ احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے یوم عرفہ کا، عرفہ کے دن کا ایک روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے، یعنی کہ 2 سال کے گناہوں کا یہ ایک روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ سال میں ایک روز کام کر لیجئے، پورا سال کا جو تنخواہ ہے آپ کو ملے گا، پورا سال کا پیسہ ملے گا، کتنی اچھی بات ہوگی، ہم تو خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے، شریعت نے، اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ وافر دیا کہ ایک روزہ آپ رکھیں گے تو اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ایک اور سنت تھی، ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا ان دنوں میں۔ پتہ نہیں ہم اور آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کر رہے ہیں تو پھر آگے سے عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے اپنے اندر۔ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ جیسے ہی آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، ناخن، اسی طریقے سے بال وغیرہ نہ کاٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحیھا، جو شخص چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، نبی اکرم نے کہا فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، تو اسے چاہیے کہ وہ ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ اگر ہمارا عمل ہے، ہم سب کا عمل ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ عمل نہیں ہے تو پھر آگے سے انشاءاللہ ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی نے کہا کہ ہرگز وہ نہ کاٹے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی نے کاٹ لیا تو کیا اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنا ناخن اسی طریقے سے بال وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب یہ دیا کہ اس کی قربانی تو ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ قربانی الگ عمل ہے، قربانی ہو جائے گی، لیکن اس نے حدیث کی مخالفت کی، حدیث کی خلاف ورزی کی، اس لیے اسے گناہ ملے گا، گناہ مل سکتا ہے، نہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا کوئی شخص اگر قربانی نہیں کرتا، جیسے اس حدیث کے اندر ہے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ نہ کاٹے، اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا ہے تو کیا وہ کاٹ سکتا ہے؟ حدیث سنیے، یہ حدیث ابو داؤد شریف کتاب السنہ کے اندر موجود ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سب کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس ایک جانور ہے اور دودھ دینے والا جانور ہے، بکری ہے، گائے ہے یا اونٹنی ہے، جو بھی ہو دودھ دینے والا جانور ہے، ہم لوگ اس کا دودھ پیتے ہیں، افاضحی بہا، تو کیا ہم اس کو قربان کر دیں، اس کی قربانی کر دیں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم اس کی قربانی مت کرو۔ کیا کرنا چاہیے تم کو؟ عید کی نماز جب ہو جائے تو تم ناخن کاٹ لو، اسی طریقے سے بال وغیرہ کاٹ لو۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ ہے وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، مونچھ بھی کاٹ لو، چھوٹا کر لو۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے کہ زیر ناف کے بال بھی کاٹ لو۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کرو گے، آگے حدیث کے الفاظ ہے فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ، آپ کو مکمل قربانی کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کے اندر۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث کے اوپر کلام کیا، پھر کچھ علماء اکرام نے جواب یہ دیا کہ اجر و ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کیا پتہ کہ اگر ہمارے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں مکمل قربانی کا اجر و ثواب دے دے۔ اللہ رب العالمین کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آیا اس حدیث سے؟ اگر کسی شخص کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اسے بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا کہ ذی الحجہ کا چاند نکل گیا، بس ناخن بال وغیرہ کاٹنا بند، نماز ہو گئی عید کی، اس کے بعد اگر آپ کاٹیں گے، نبی کی حدیث ہے، آپ کو مکمل قربانی کا اجر و ثواب ملے گا۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے ان دنوں میں ایک عمل اور کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم اور آپ تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی رسول کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے، حدیث کے الفاظ یخرجان الی السوق ایام العشر، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا، یہ دونوں صحابی رسول بازاروں کی طرف نکل جاتے اور زور زور سے یکبرانی، اور زور زور سے تکبیرات پڑھتے، تکبیرات کا اہتمام کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، زور زور سے پڑھتے تھے۔ پھر ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے وہ لوگ بھی سنتے اور وہ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اسی وقت سے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے تھا۔ حضرت ابن عمر کی بھی سنت ہے، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اگر اس وقت سے ہم نے نہیں پڑھا تو آج کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ، آج سے پڑھنا پڑے گا آپ کو، تو پڑھتے رہیے۔ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ جس کو معلوم ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا ہے۔ یعنی عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن، 10 ذی الحجہ کو ہم عید کی نماز پڑھیں گے عید الاضحیٰ، اس کے بعد 11 12 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے آپ کو۔ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک عید کی نماز ہو گئی، اس کے بعد 3 دن کم سے کم 1 مرتبہ، زیادہ پڑھیں گے تو اور اچھی بات ہے، تو پھر تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ایک مسئلہ اور ہے، کل ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کریں گے تو اچھی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے لیے جب آپ نکلتے تھے تو کچھ کھا کے جاتے تھے۔ اور کیا کھا کے جاتے تھے؟ دوسری حدیث آپ دیکھیں گے یا علماء اکرام کے اقوال دیکھیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کے جاتے تھے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے پیے بغیر نکل جاتے تھے عیدگاہ کی طرف، اس کے بعد نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے، قربانی کرتے تھے، اس کے بعد سب سے پہلے گوشت کھاتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں مشہور ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن آدھا روزہ ہوتا ہے، آدھا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ آدھا روزے کا جو کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے، وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ نبی کی سنت ہے۔ نبی کی سنت کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر آتے تھے۔ اچھا ایک سوال اور ہوگا کہ کیا سب سے پہلے ہمیں گوشت ہی کھانا پڑے گا؟ ہم نماز پڑھ کے آئیں گے، جانور کو قربان کریں گے اور سب سے پہلے گوشت ہی کھائیں گے، یہ ایسے ہی کچھ کھا لیں گے تو بھی چلے گا؟ اہل علم نے جواب دیا کہ نماز پڑھنے کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی چیز کھا لے، سنت کے اوپر انشاءاللہ عمل ہو جائے گا۔ اب جب سنت کے اوپر عمل ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اجر و ثواب ملنے والا ہے، تو اس سنت کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بھی سنت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، ایک راستے سے جاتے تھے،
جب واپس آتے تھے عیدگاہ سے تو پھر دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. تو اس کے اوپر بھی عمل ہو سکتا ہے. کچھ لوگ اگر کہے کہ ایک ہی راستہ ہے عیدگاہ جانے کے لیے تو پھر وہ کیا کرے, تو بھی اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے. جب آپ جائیں گے تو ایک سائڈ سے جائیے, عید کی نماز پڑھیے, جب آپ واپس آئیں گے تو دوسرے سائڈ سے آئیے, سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا, انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. اسی طریقے سے میرے بھائی اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جتنے بھی عمل ہم اور آپ کرتے ہیں نا, ساری عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا. یہ بات ہمیں اور آپ کو ذہن میں ڈال لینا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائیں. بندہ نماز پڑھتا ہے کیوں؟ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے. روزہ رکھتا ہے کیوں؟ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, اللہ رب العالمین نے کہا کہ سجدہ کرو, نماز پڑھو اور اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤ. بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے. بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اور بھی زیادہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے. نبی کی حدیث ہے کہ جب آپ سجدے میں جاؤ تو کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرو, کثرت سے دعا کیا کرو, اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو گئے. زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے اس وقت. بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو مجھ سے قریب ہو جاتا ہے, فرائض کے ساتھ ساتھ پھر نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اور بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے, اور بھی زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے, سنتوں کا, جو نفل نماز ہے, سنت مؤکدہ ہے, اسی طریقے سے تہجد وغیرہ, تو اللہ رب العالمین سے اور قریب ہو جاتا ہے. اتنا قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس بندے کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس بندے کا میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اس بندے کی میں زبان بن جاتا ہوں. بہت ساری چیزیں اس حدیث کے اندر دیکھ رہے ہیں, اللہ رب العالمین سے کتنا قریب ہو جاتا ہے. اب حدیث کے الفاظ ہے من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. اتنا اگر بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو گیا گویا کہ یہ بندہ اللہ رب العالمین کا دوست ہو گیا, اللہ رب العالمین کا قریبی ہو گیا. اب اللہ رب العالمین آواز لگاتا ہے, خبردار کوئی بھی شخص اس بندے کو اب نقصان نہ پہنچائے, تکلیف نہ پہنچائے, اس بندے کو کوئی پریشان نہ کرے. اگر اس بندے کو کوئی پریشان کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی بھی عبادت ہو اس کا مقصد اللہ رب العالمین سے قریب ہونا. ہم قربانی کریں گے, مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم قریب ہوں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ہمیں اور آپ کو, ہر ایک انسان کو قربانی کرتے وقت یہ آواز لگانا پڑے گا کہ اللہ میری نماز, میری قربانی اور میرا جینا, میرا مرنا, میری پوری زندگی آپ کے لیے ہے, میری پوری زندگی رب العالمین کے لیے. یہ صدا آپ کو بلند کرنا پڑے گا میرے بھائی. اسی طریقے سے ہم اور آپ قربانی کریں گے. قربانی کا ایک سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, وہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے احکام الہی, اسی طریقے سے ہماری خواہشات, دونوں کا جب آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم احکام الہی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خواہشات کو. ایک طرف اللہ رب العالمین کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے, ایک طرف شریعت کا حکم ہے, ایک طرف ہماری خواہشات ہے, ہماری آرزو ہے, ہمارا دل کچھ اور کہتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ احکام الہی کو ترجیح دینا چاہیے. لیکن ہم اور آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمارا دل جو کہتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اب دیکھیے بدقسمتی ہے ہماری. ان ایام کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ سال میں سب سے افضل ایام ہے, لیکن ہم اور آپ عبادت نہیں کر پاتے ہیں. رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے آخری جو عشرہ ہے, 10 دن ہے, سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے وہ, لیکن اس میں بھی ہم اور آپ عبادت نہیں کر پاتے ہیں. ہمیں عید کی تیاری جو کرنی ہے, عید کے لیے شاپنگ جو کرنی ہے, ابھی قربانی کا دن آ رہا ہے, ابھی بکرا خریدیں گے, حصہ لیں گے وغیرہ وغیرہ, اسی میں ہمارا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر پاتے, یہ ہماری بدقسمتی ہے. آپ تیاری کیجئے عید کی, لیکن سب سے زیادہ آپ کو عبادت میں وقت صرف کرنا پڑے گا, وقت دینا پڑے گا آپ کو عبادت کے لیے. لیکن ہم اور آپ نہیں لگاتے. دینی کام میں ہمارے اندر جذبہ اور شوق نہیں ہے. پہلے لوگوں کے اندر ایک شوق تھا, جذبہ تھا.
چاند نکلتا تھا، ہم رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، چاند نکلے گا 2-3 مہینہ پہلے سے لوگوں کے اندر ایک الگ ہی خوشی اتساہ ہوتا تھا. آج نہیں، آج وہ شوق نہیں ہے، آج وہ جذبہ نہیں ہے. کل عید کا دن ہے، لوگوں کے اندر خوشی ہے نہیں ہے. ابھی IPL میچ ہو رہا تھا، لوگوں کے اندر خوشی دیکھیے. اور ہم جس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹیم اگر جیت جائے تو پھر ہماری خوشی دیکھیے. دنیا بھر میں خوشی آپ دیکھ لیجئے، کتنے سارے لوگ بھی مر گئے، خوشی مناتے مناتے مر گئے نا. لیکن دینی کام کے اندر ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی شوق نہیں ہے. جذبہ ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ رب العالمین دینی کام میں تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کے اندر شوق اور جذبہ پیدا فرما. میرے بھائی، تو احکام الہی کو ترجیح دینا چاہیے، نفس کو کچلنا پڑے گا. ہم قربانی کر کے اللہ رب العالمین کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہم نفس کو کچلنے کے لیے تیار ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص نفس کو کچلے گا، نفس کو رگڑے گا، نفس کے ساتھ جھگڑا کرے گا اور نفس کو ہرا دے گا، وہی شخص جنت میں داخل ہو گئی. اللہ رب العالمین نے کہا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. یہ نبی کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو ناپسندیدہ کاموں سے ڈھانپ دیا گیا، اسی طریقے سے جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا. میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پھر اپنی بات آگے بڑھائیں گے. اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا، جنت کی جو نعمتیں ہیں اللہ نے پیدا کیا. جبریل امین سے کہا کہ جبریل جاؤ تم دیکھ کے آؤ جنت کو. حضرت جبریل امین گئے دیکھنے کے لیے، جنت کو دیکھا، جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں دیکھا، واپس آئے. اللہ نے پوچھا کیا دیکھ کے آئے ہو، کیا خیال ہے؟ کہا کہ اللہ جنت کی نعمتیں اتنی اچھی نعمتیں ہیں اور خوبصورت ہے اتنی جنت کہ اگر کوئی شخص جنت کے بارے میں سن لے دنیا کے اندر تو ہر ایک شخص جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، ہر ایک شخص جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اب اللہ رب العالمین نے جنت کو ناپسندیدہ کاموں سے ڈھانپ دیا. ناپسندیدہ کام سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہی جو ہمارا دل نہیں کرتا ہے. آج 5 ٹائم کی نماز پڑھی جائے، ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ کے راستے میں مال لٹایا جائے، ہمارا دل نہیں کرتا. دعوت کا کام کیا جائے، ہمارا دل نہیں کرتا. پائجمہ پینٹ ٹخنوں سے اوپر پہنا جائے، ہمارا دل نہیں کرتا. زبان کو اچھی کیا جائے، ہمارا دل نہیں کرتا. یہ ناپسندیدہ کاموں سے ڈھانپ دیا اللہ رب العالمین نے. پھر جبریل امین سے کہا کہ جاؤ اب دیکھ کے آؤ. جبریل امین نے دیکھا، آیا واپس، کہا کہ اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، اب ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ عمل کرے گا ہی نہیں، اس کا دل چاہے گا ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا. جبریل امین سے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ. جبریل امین گئے، دیکھا جہنم کو، جہنم کی ہولناکیوں کو، آگ کو. اللہ رب العالمین کے پاس آئے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ یہ جہنم کی آگ اس قدر خطرناک ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص اگر جہنم کے بارے میں سن لے تو کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، سب کچھ لٹا دے گا دنیا کے اندر، لیکن جہنم میں جانا پسند نہیں کرے گا. کہا کہ ایسی بات ہے. اب اللہ رب العالمین نے جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا. بہت اچھا لگے گا. اچھا لگ رہا تھا نا، IPL میچ چل رہا تھا تو، اور بھی ہمارا دل جو چاہ رہا ہے ہم کر رہے ہیں دنیا کے اندر، کتنا اچھا لگ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے شہوات سے ڈھانپ دیا. کہا کہ جاؤ اب دیکھ کے آؤ. جبریل امین گئے، دیکھا، اس کے بعد آئے اللہ رب العالمین کے پاس. کہا کہ اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اب جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ بہت اچھا لگے گا وہ کام کرنے میں دنیا کے اندر. میرے بھائی، تو ہمیں قربانی کرنے سے پہلے یہ جو ہم جانور کے گردن کے اوپر چھری چلائیں گے نا، اس سے پہلے آپ یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، آرزویں اور تمنائیں ہیں، ان کے اوپر آپ چھری چلائیے. خواہشات نفسانی کی گردن کے اوپر آپ چھری چلائیے. یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا. وقت بھی ختم ہو جائے گا. ایک مسئلہ ہم تفصیل کے ساتھ بتانا چاہیں گے، اس کے بعد اگر وقت رہا تو ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے. یہ جو قربانی ہے، قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ بالکل ان لمیٹڈ گوشت کھائے. جی، یہ بھی قربانی کا ایک مقصد ہے. انسان گوشت کھاتا ہے، پورا سال گوشت کھاتا ہے، کبھی کم کھاتا ہے، کبھی زیادہ کھاتا ہے، کبھی خواہش کے مطابق اسے نہیں ملتا ہے. قربانی کا سسٹم اور رواج، نظام اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے بنایا کہ
کچھ دن اس طرح ہونا چاہیے کہ انسان بالکل اپنی مرضی کے مطابق، خواہش کے مطابق جتنا کھانا چاہے وہ گوشت کھائے. یہ بھی قربانی کا ایک مقصد ہے. تو گوشت کھانا ہے اور دوسروں کو کھلانا ہے. سورۃ الحج کی 2 آیت ہے، آیت نمبر 28، اسی طریقے سے آیت نمبر 37. اللہ رب العالمین نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ گوشت کھاؤ، دوسروں کو، فقیروں کو کھلاؤ، اسی طریقے سے رشتہ داروں کو کھلاؤ. ان آیتوں کے اندر ایک جملہ اور ہے کہ آپ خود گوشت کھاؤ، اسی طریقے سے جو آپ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اسے بھی کھلاؤ، جو نہیں مانگتا ہے، جو سوال نہیں کرتا ہے، اسے بھی کھلاؤ. کیا سمجھ میں آیا ابھی تک؟ گوشت کھانا ہے اور کھلانا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرتا ہے تو اس کے گھر میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رہنا چاہیے. 3 دن میں آپ خود کھاؤ، صحیح حدیث ہے، دوسروں کو کھلاؤ، گوشت بالکل ختم کر دو. جب اگلا سال آیا، قربانی ہوئی، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس سال کیا کریں؟ پچھلے سال تو ہم نے اس طریقے سے کیا تھا، ہم لوگوں نے کھایا تھا، کھلایا تھا، 3 دن میں ختم ہو گیا، کیا اس سال بھی ہمیں ویسے ہی کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس سال ایسا نہیں کرنا. آپ خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، بچا کے رکھو، ذخیرہ اندوزی کر کے رکھو، آگے بھی کھاؤ. 1 ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، آپ جتنا بچا کے رکھ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں، آپ کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سورۃ الحج کی ایک آیتیں ہیں اور یہ حدیث ہے. ان آیتوں کو اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم کا کہنا ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا افضل ہے. اچھے سے سمجھیے، ہمیشہ اور بالخصوص سیمنچل میں، ہمارے معاشرے میں یہ مختلف فی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ گوشت کو 3 حصہ کرے تو کیسے کرے، کیسے تقسیم کرے. ان دلائل کی روشنی میں اہل علم نے کہا کہ 3 حصہ کرنا چاہیے. 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے اور 1 حصہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یا جس نے قربانی نہیں کی اس کے لیے. یہی افضل ہے. ابھی میرے سامنے بہت سارے اہل علم، علماء اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. ابھی چھٹی بھی چل رہی ہے عید الاضحیٰ کی، باہر جو بچے پڑھ رہے تھے وہ لوگ بھی بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اہل علم نے کہا کہ 3 حصہ کرنا افضل ہے اور یہی صحیح ہے. اب مسئلہ کہاں اٹک جاتا ہے جانتے ہیں؟ ہم لوگ جو پھر واپس لے لیتے ہیں نا، یہی مسئلہ ہے. واپس کیوں لیتے ہیں؟ ہم نے جمع کیا، ہم نے دوسروں کو دے دیا وہ حصہ نکال کے، تو ہم کیوں دے رہے ہیں اسے؟ کس حیثیت سے دے رہے ہیں؟ بطور صدقہ کہ اگر ہم اسے دے رہے ہیں، فرض کر لیجئے بطور صدقہ کہ ہم اسے دے رہے ہیں، تو کیا صدقہ واپس لینا جائز ہوگا؟ جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. حدیث ہے بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایک اونٹ صدقے میں دیا. اب فری میں ملا اونٹ، اسے قدر نہیں ہے، فری میں مل گیا تو پھر قدر نہیں ہے. اس نے اونٹ کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، کمزور کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ایسی بات ہے، کیا کریں، ہم واپس لے لیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، آپ واپس نہیں لے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حضرت عمر، کیا ہم اسے خرید لیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ اسے خرید بھی نہیں سکتے ہیں. اگر 1 درہم میں بھی وہ بیچ دے تو بھی آپ اسے خرید نہیں سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ صدقہ کر دیا تھا، اب واپس بھی نہیں لے سکتا، خرید بھی نہیں سکتا ہے. اچھا چلو، ہم جو دیتے ہیں گوشت جمع کرتے ہیں بطور صدقے کے نہیں، بطور گفٹ کے، تحفہ کے ہم دیتے ہیں، تو کیا تحفہ کو واپس لینا جائز ہوگا؟ جی، تحفہ کو بھی واپس لینا جائز نہیں ہوگا. احادیث کی کتابوں کے اندر ایک حدیث آپ کو ملے گی، اور تقریباً ہر کتاب کے اندر، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ہر کتاب کے اندر یہ حدیث ملے گی. حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے ایک غلام تحفے میں دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اور اولاد ہے، اور بیٹا بیٹیاں ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ سب کو تو نے اس طریقے سے ایک غلام دیا ہے؟ باپ سے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. رکیے ذرا، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ باپ کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے.
جی اس حدیث کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں اختصار کے ساتھ، ابھی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے یہ بھی سوال کیا تھا، کیا تو نہیں چاہتا ہے کہ تیری ساری اولاد، سارے بیٹے تمہارے ساتھ یکساں سلوک کرے؟ تم چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر انصاف کرو۔ جی آج جو ماں باپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا سماج اور معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں بیٹے کی غلطیاں ہیں، لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کمزوری ادھر سے بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی نے یہی جملہ کہا تھا کہ تو نہیں چاہتا ہے کہ تیرے سارے بیٹے تیرے ساتھ یکساں سلوک کرے؟ کہا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں۔ کہا کہ تجھے بھی تو انصاف کرنا چاہیے تھا، تو نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس لے لو۔ تو پھر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ جو تحفہ دیا تھا اپنے بیٹے کو، ایک غلام، واپس لے لیا۔ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث بھی آپ کو ملے گی کہ یہ خاص تھا حضرت نعمان کے لیے۔ یہ اہل علم نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ باپ واپس لے سکتا ہے، صرف باپ اگر اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، اگر وہ واپس لینا چاہے تو پھر واپس لے سکتا ہے، نہیں تو دوسرا کوئی بھی شخص ہو، دوست و احباب ہو، بھائی کو تحفہ دے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تحفہ دے، تو پھر وہ اسے واپس نہیں لے سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو 3 حصہ کرنا افضل ہے۔ ابھی اختلاف کہاں ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ ابھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، چلو ہم 1 کلو جمع کر دیں گے، بس ہم واپس بھی نہیں لیں گے۔ ابھی جو سردار ہے، جو مڑل ہے، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں ان لوگوں نے قربانی نہیں کی، ہم جب ان کو گوشت دیتے ہیں تو اتنا گوشت ہے ہی نہیں ہے، تو آپ 1 کلو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ زیادہ نہیں دے سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے ثابت کیا کہ درست اور صحیح مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو 3 حصہ کرنا چاہیے، 3 حصہ۔ آپ کو جو گوشت ملا ہے یہ صرف کھانے کے لیے نہیں ہے، قربانی میرے بھائی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی ایک جملہ میں بول دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے، ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں، اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ہم قربانی کرتے ہیں، ہمیں جتنا گوشت ملتا ہے، ہم قربانی نہیں کرتے تو بھی ہمارے گھر میں اتنا گوشت آ جاتا ہے، تو قربانی کر کے کیا کریں گے؟ اگر یہ سوچ ہے تو پھر غلط ہے۔ اگر یہ سوچ ہے کہ گوشت کھانا ہی مقصد ہے تو ہم قربانی نہیں کریں گے تو بھی گوشت آ جاتا ہے، تو ہم پیسہ کیوں لگائیں گے، قربانی کیوں کریں گے؟ سمجھ میں آیا؟ تو ہم لوگ جو 1 کلو جمع کرتے ہیں نا، اگر اس سے نہیں ہوتا ہے، اور شریعت کا حکم بھی ہے، اہل علم کے اقوال بھی ہیں کہ 3 حصہ کر کے 1 حصہ آپ کو جمع کرنا چاہیے تھا۔ 1 حصہ آپ کو جمع، 15 کلو اگر آپ کو گوشت ملا ہے تو پھر 5 کلو آپ کو بانٹنا چاہیے تھا، جمع کرنا چاہیے تھا۔ آپ اتنا نہیں کر رہے ہیں تو 2 کلو دینے میں کیا حرج ہے؟ 3 کلو دینے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے وہ 1 کلو دیتا ہے، ہم اگر 2 کلو دے دیں گے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس میں بری بات ہے کوئی؟ تو پھر اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، یہی افضل ہے۔ 1 حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یا جس نے قربانی نہیں کی۔ پھر یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ واپس نہیں لینا چاہیے۔ اب آپ 1 حصہ جمع کر رہے تھے تو بہت زیادہ گوشت ہو جا رہا تھا، یہی نہ ہو رہا تھا، بہت زیادہ گوشت ہو جا رہا تھا، تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کم کر دیجئے۔ اتنا کیوں کم کر رہے ہیں کہ اس کو گوشت ملتا ہی نہیں ہے؟ ابھی کچھ لوگوں نے ایک چیز اور بولنے کے لیے کہا، میں وہ بھی بول دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جس نے قربانی نہیں کی اسے تو گوشت ملے گا، لیکن گوشت یہاں جمع ہوگا، پھر ملتے ملتے شام ہو جائے گی نا، شام ہو جائے گی، اور ہم نے قربانی کی، جیسے ہی ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، چلو آدھا کلو 1 کلو بنا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ آپ کے پڑوسی میں جو ہے اس نے قربانی نہیں کی، اس کے گھر میں تو گوشت نہیں پہنچانا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں 1 کلو ہم 2 کلو تو جمع کر دیں گے، اب ہم یہاں کیوں پہنچائے؟ اگر آپ کا یہ خیال ہے تو آپ گوشت کھا رہے ہیں، 10 بجے بھی آپ نے کھایا، دوپہر میں بھی کھایا، رات میں بھی کھایا، رات میں بھی ان کے گھر تک گوشت نہیں پہنچا، تو یہ بری بات نہیں ہے۔ یہ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ دن بھر گوشت کھا رہے ہیں، وہ لوگ تاک رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب گوشت ملے گا، پتہ نہیں کب گوشت ملے گا؟ تو یہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ بہرحال ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔